بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسی بزرگ ہستی کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو لوگ دیوانہ کہتے تھے اور ان کی باتیں حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کا اصل نام ابو وہاب بن عمرو تھا اور دنیا والے اسے بہلول کے نام سے جانتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل بن ربیع ایک راستے پر گزر رہا، دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، بہلول کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربیع کھڑا ہے۔ بولا، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا، کیوں؟ خیریت تو ہے بہلول؟ بہلول نے کہا، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا انجام بھی جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل کانپ گیا اور بولا، بہلول میں نے جعفر برمکی کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کو قتل کیوں کروایا؟ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ پیارے دوستو، ہماری اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون رشید کا کاتب مقرر ہوا کرتا۔ فضل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، ہاں میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ہارون یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر۔ اس کی اطلاع ہارون کو بھی ہو گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے سر تسلیم خم کیا تو ہارون بولا، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان گونگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر ہارون نے کڑے لہجے میں کہا، مسرور تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور یہ امر عظیم ہے، سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا۔ تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں۔ ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا، تو مسرور کے پاس اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ وہ سر جھکائے ہوئے جعفر برمکی کے یہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے بولا، مسرور کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو اور جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پچھتاوا ہو، اس لیے میری مان اور خلیفہ کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے شوق سے آ کر میرا سر کاٹ لے۔ مسرور خلیفہ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے سرتابی کر کے خود مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جعفر سے بولا، آپ میرے ہمراہ ہارون کے محل تک چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ہارون نے کہا، مسرور کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے؟ مسرور گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، خالی جا، جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مسرور یاد رکھ کہ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ مسرور کو اپنی جان پیاری تھی، اس نے لپک کر پردہ اٹھایا
اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وہ ہیبا و حسین نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس جوان رانا کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانشمندی کی تصویر تھا، جس کی فیضیابی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو اس پر بھی تسلی نہ ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا مال و اسباب ترک کر لیا جائے۔ جعفر کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل، وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل کام گیا اور پریشانی سے بولا، بہلول، مجھے سلامتی کی دعا دو۔ تو جی پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔